السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا کا سب سے مقبول ترین چینل پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں محمد عمر خان۔ پروگرام کا نام ہے ایجنڈا پاکستان۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کو درپیش سیاسی مسائل، اکنامیکل چیلنجز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کو ایک نیا مسئلہ جو درپیش ہوا ہے اور وہ ہے فارن پالیسی سے ریلیونٹ، کیونکہ حالیہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کی اسی حکومت میں اور اسی کیبنٹ میں موجود ان کی ایک وزیر محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے کہ کیبنٹ کو بھی کچھ ایشوز ہوں گے۔ نیکسٹ جو اپ کمنگ کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں عمران خان صاحب اس پہ یقینی طور پہ غصہ بھی ہوں گے، لیکن ایک جانب شیریں مزاری صاحبہ عمران خان صاحب کی تعریف تو کرتی ہیں ایز پرائم منسٹر، لیکن دوسری جانب وہ اپنی ہی پارٹی کے اور اپنی ہی گورنمنٹ کے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی، بلکہ انہوں نے مکمل طور پہ ہدف تنقید انہیں بنایا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا فارن آفس اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے، اور جتنا بیانیہ کشمیر کا وزیر اعظم نے کریٹ کیا ہے الٹا فارن آفس نے اس میں رکاوٹ ہی ڈالی ہے، اور یہاں تک انہوں نے الزام لگائے کہ ہمارے فارن منسٹر یعنی شاہ محمود قریشی صاحب صرف اس کے کہ وہ فون پہ کالز کر لیتے ہیں یا پھر وہ کوئی انٹرنیشنل فورمز پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا فارن آفس کچھ نہیں کر رہا، کیونکہ کشمیر جو ایک سینسٹیو ایشو ہے اور صرف یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہی نہیں رہا، اب یہ عالمی سطح کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ خود ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ 3 دفعہ UN میں یہ ڈسکس ہوتا ہے سال میں، اور پھر پلس یہ کہ چائنا کی سی پیک میں انویسٹمنٹ کے بعد کشمیر کی امپورٹنس اور بڑھ گئی ہے۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو معزز شخصیت موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان نیوی سے رہا ہے اور آپ ایک بڑے ماہر تجزیہ کار ہیں، آپ پاکستان کی ایکس سروس مین سوسائٹی کا ایک بڑا بنیادی حصہ بھی ہیں۔ جناب میں بات کر رہا ہوں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ میں نے انٹرو میں ہی ناظرین کو بتا دیا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور جو کیبنٹ کے اپنے مسائل ہیں اس میں کھل کے اب باتیں سامنے آنے لگی ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت کئی محاذ پہ لڑ رہا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان نے فارن ایشوز میں اپنا ایک بڑا پازیٹیو چہرہ بنایا، اس میں جنرل باجوہ نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مطلب یہ پرسنل کرائیٹیریا کی باتیں ہیں یا یہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہی ہیں چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹس ٹیک ون ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں، پہلے کشمیر پہ آ جاتے ہیں۔ جی، کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1950-55 کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہا ہے، کبھی آیا اوپر کبھی نیچے چلا گیا، لیکن پچھلی 2 حکومتوں کے دوران تو بالکل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جب انہوں نے جا کے UN میں تقریر کی، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے میں۔ صحیح ہے، اور وہ ایک ایسی تقریر تھی جو کہ اس فورم پہ ایک مسلمان لیڈر کی حیثیت سے شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی، اور ایک انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا اور ایک پوری کمیونٹی کو انہوں نے جھنجھوڑ دیا۔ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد توقع یہ تھی کہ جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو ہمارا فارن آفس جو ہے ان کی اس نشاندہی پر وہ جو ڈائریکشن بتائی تھی کہ if you don't decide اور پہلے پلیبسائٹ نہیں کراتے تو فارن آفس نے وہ نہیں کیا۔ ہاں، تو انہوں نے وہ نہیں کیا، تو ہٹا دیتے شاہ محمود قریشی۔ دیکھیے وہ بڑا اس حد تک میں ان سے اتفاق کروں گا مزاری صاحب سے کہ فارن آفس اس پیریڈ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کا بھی تو ہٹایا نا۔ نہیں، اس کا اعتراف ایک پریس کانفرنس میں عمران صاحب نے بھی کیا تھا کہ جب بھی اس کے آنے کے بعد یہاں پر دھرنے شروع ہو گئے اور فضل الرحمان یہ کر دیا گیا، اور اسی پیریڈ میں ملیہ لودھی کو ہٹایا گیا۔ ہاں، ہٹایا گیا، کیونکہ جب وہ آئے اور وہ ایک بھارت سے ریلیونٹ ایک مسئلہ ہو گیا تھا اور اس پہ انہوں نے بڑا غصہ بھی کیا خان صاحب نے۔ جی، تو اگر چلیں اس کے بعد دھرنے ختم ہو گئے، آسیہ بھی چلی گئی اور سارے مسئلے حل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد کم از کم شاہ محمود کو یا تو وہ بتاتے صحیح گائیڈ لائن کرتے، یا پھر بالکل صحیح بات تھی کہ اس کے جو ان کی گائیڈ لائنس تھی عمران صاحب کی کہ اگر آپ لوگ پلیبسائٹ نہیں کریں گے اور ہم کو مجبور کریں گے تو لا الہ الا اللہ ویل فائٹ، یہ نوٹ ختم کیا گیا تھا۔ تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا اپنی پالیسیز، اپنے ڈپلومیٹک منور کے ذریعے کہ جو انہوں نے کہا ہم وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ویریس جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں ان کا وزٹ کرتے، ان کو یہ باور کراتے کہ وی ول فائٹ مینس وی مین بزنس، ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کریں گے۔ یہ نیوکلیئر ڈیٹرجنس کیا چیز ہے؟
न्यूक्लियर डिटरेंस ये है कि आप डरें उस चीज़ के, लेकिन अगर वो डिटरेंस काम नहीं करता तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 5 अगस्त का ये लॉकडाउन वाली कैफियत नहीं, ये कश्मीर में जो उन्होंने एनेक्सेशन किया, सारा कुछ किया, सही है, ठीक है, तो उसके पर आपको एक रिएक्शन दिखाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ऑफिस ने इसको जिस अंदाज से इमरान साहब के जहन में था उसको उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया, तो ये उस हद तक तो बात सही है। लेकिन अब लगता ये है कि इस फेज़ में जो हम आ गए तो हम उससे बढ़ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन का निशानदेही इमरान साहब कर चुके थे अपनी उस तकरीर में, कि अगर आप लोग इसको सेटल नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे इसको फोर्स के जरिए। वो तो उन्होंने पिछली एक कैबिनेट मीटिंग में ये भी कहा था कि 6 महीनों का वक्त है। फिर फवाद चौधरी का भी एक इंटरव्यू नशर हुआ, उसमें भी उन्होंने बहुत सी बातें की, और फिर हमने देखा कि कैबिनेट में से कुछ उनके जो मुआविनीन खुसूसी थे, एक ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया तानिया ने, और एक साहब को निकालना पड़ गया, डॉक्टर जफर। अच्छा देखिए, ये दूसरा पहलू है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान साहब के इर्द गिर्द के जो एडवाइज़र्स और जो कैबिनेट के लोग हैं उनमें जो इम्प्लांट किए हुए लोग हैं, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा कहा था कि मेरे नज़दीक सबसे जो मुझे ज़ाती तौर पे खटकता है तो वो उन्हें लाया कौन है? एस्टेब्लिशमेंट नहीं तो उनको अपॉइंट करवाया? ये प्रिजम्पशन नहीं करें, वी डोंट नो। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट का इस दौर में इमरान साहब की पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई अमल दखल नहीं है। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ही डिसाइड व्हाट ही जो करते हैं और उसी पे कारबंद रहते हैं, कोई ज़्यादा डिक्टेशन लेते नहीं वो किसी से। ये उनकी एक ख़ास ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। तो अभी भी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें उनकी मशवरे ज़रूर लिए थे, लेकिन देन ही मेक्स हिज ओन डिसीजन। सही है। तो इसलिए जो बात आ रही थी कि जो बाहर के लोग आपने इम्प्लांट करके रखे हैं, अगेन इमरान साहब के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साहब जब भी मैं कोई एक्शन लेने की कोशिश करता हूं तो कभी एक साल आके कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं कीजिएगा, ये हो जाएगा, कोई दूसरा आगे कहता है, तो उनको वो गाइड कर एक तरह का जकड़ा हुआ है। तो मेरी नज़र में ज़रूरी ये है कि इन इम्प्लांट्स को आप जल्द अज जल्द फारिग किए। अभी 2-3 के जनरल आसिम सलीम बाजवा का अपॉइंटमेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू नहीं हुआ होगा? नहीं, जनरल आसिम सलीम बाजवा की जगह आप किसी सिविलियन आदमी का नाम मुझे बता दीजिए जो ये काम कर सकता है। नहीं, उससे पहले चले ये उससे पहले कुछ है नहीं। उम्मीदवार में तो शेख रशीद भी लगे हुए हैं, आमिर लियाकत हुसैन लगे हैं, फवाद चौधरी अगेन चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनको मिले। इंफॉर्मेशन की बात आप उसकी सीपैक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो उनका अपॉइंटमेंट, तो अभी तो वो शबीर फराज एज मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, बट उसके साथ उनका एक बड़ा रोल है, वो जो मुआविन खुसूसी के तौर पे वो आए। नहीं, बट ही इज एक्चुअली देयर, उनका एक्चुअल जो है सीपैक से ताल्लुक है। इन्फॉर्मेशन से आप मुझे बताइए इस दौरान कोई भी उनका स्टेटमेंट आया इन्फॉर्मेशन के ताल्लुक से? हाँ, लेकिन वो ये ओहदा भी है उनके पास, मुआविन खुसूसी का, जो पहले फिरदौस आशिक अवान के पास था। हाँ, बट ही इज नॉट, शिबली इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग। जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि वो अपना काम कर। कहते हैं कि कैबिनेट में या मुआविन खुसूसी में इमरान खान की अपनी चॉइस शामिल, अपनी चॉइस है, बिल्कुल टोटली। और जो सीपैक के लिए जो इनको चूज किया है आसिम साहब को, आई थिंक इससे बेहतर आप मुझे नाम दे दीजिए कि कोई भी तालीमी लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, किसी के लिहाज से साउदर्न कमांड उन्होंने की है। हाँ, नहीं, जो इस चीज़ को समझता है। सही है। अभी आप इनकी मैं मिसाल देता हूँ, आपके जो सैफ साहब हैं, जो बैरिस्टर सैफ, उनकी स्पीच बड़ी आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है, बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने, इसलिए कि पहली दफ़ा उनको मौका मिला ऊपर सेशन में जाके देख कर आए कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, चाहे अफसर हो चाहे जवान हो। तो आने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने बताया कि, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी सो कॉल्ड MNAs MPs हैं, इनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है बॉर्डर के ऊपर, किस तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। यहाँ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के गुफ्तगू करना और रात को सो जाना खा के इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बजाय कोई एक कॉन्सेप्ट का के तहत कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, क्या एस्टैब्लिशमेंट नहीं है एट द मोमेंट। चलें, इसी से मुताल्लिक बस एक चीज़ और है कि बैरिस्टर फ़रूख नसीम का इस्तीफ़ा देकर और कभी वकील बन जाना, फिर दोबारा उनका जो है वो वज़ीर कानून बन जाना, ये भी इमरान खान का ही डिसीजन होता है।
بیکاز انہوں نے اس سے بہتر کسی کو نہیں سمجھا کہ جو کیس کی پیروی کر سکے، انہوں نے اس کو کرا دیا، یہ آپ کے رولز کے اندر الاؤڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیے میرا کیس پیروی کریں، اور جب انہوں نے کیس ہو گیا تو واپس آ گئے. تو اس میں کوئی ڈونٹ ریڈ ان بٹوین دا لائنز، یہ بڑی معمولی ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کی رننگ ہے جو ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی خاص پہلو نہیں نکلتا، تو جیسا ہوا اس کو ویسے ہی دیکھیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دے دیا کشمیر سے ریلیونٹی، اور سعودیہ کو اس میں انہوں نے ہدف تنقید بنایا، جس پہ مولانا فضل الرحمان نے کافی سیاست بھی کی، اور یہ باتیں پھیلائی گئیں کہ جی سعودیہ سے تعلقات خراب ہو گئے. تو اگر میں کہتا ہوں تعلقات خراب نہیں بھی ہوئے تھے تو آرمی چیف کو، DGISI کو کیا ضرورت ایک دم پیش آ گئی کہ وہ ملنے چلے گئے محمد بن سلمان؟ آپ کے سوال کو میں کریکٹ کر دوں، وہ ملنے نہیں گئے. اچھا، بلایا گیا ان کو بلایا ہوا کیا، یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ بیک گراؤنڈ کیا. شاہ محمود قریشی نے اگر زندگی میں کوئی پہلا کام میری نظر میں صحیح کیا تھا تو یہ اسٹیٹمنٹ دیا. ٹھیک ہے، اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتا. تو ویلیو ڈاؤن ہو گئی نا. نہیں، کوئی اور نہیں. ایک طرف آپ سعودیہ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، ادھر آپ کا آرمی چیف اور DGISI. نہیں، ابھی لیٹ می کمپلیٹ، پھر آپ کو کوئی بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ دیا، اور پہلی دفعہ ان کو آئینہ دکھایا. پچھلی 2 حکومتوں میں پاکستان کی اوقات انہوں نے ڈور میٹ کی بنا دی تھی سعودیوں نے، اور میں کنگڈم آف سعودی عربیہ کی نہیں بات کرتا ہوں، میں فیملی آف سعود کی بات کرتا ہوں. فیملی آف سعود از نو، ان کا ریلیشن نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ پرسنل بیسس پہ جو رہا اس کی بنیاد الگ تھی. پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رہی ان کی. ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ ہے جہاں $80 ملین کے جا کے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا. پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ کیا اس دوران؟ کچھ بھی نہیں. ان کے ذاتی مفادات ان کے تھے، وہ جا کے لیٹ جاتے تھے، ان کو اپنے جیبوں میں پیسے رکھ کے چلے آتے تھے. پاکستان واز نیور بینیفٹڈ بائی دیٹ ریلیشن شپ. فار دا فرسٹ ٹائم ریلیشن شپ وہ چیز ہوتی ہے مضبوط جو بالکل اصلی چیزوں پر بنیاد ہو جس کی. صحیح ہے. جب آپ ہوائی فائر کریں گے تو پھر اس پہ ریلیشن ذرا سی بھی بات ہوگی تو ناراضگی پیدا ہوگی. تو پہلی دفعہ سعودی عربیہ کو یہ احساس ہوا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کی یہ مجال کہ ہمارے آگے وہ دکھائے گا. حالانکہ کشمیر ایشو از اے نیشنل ایشو. کشمیر از ناٹ اے پیلسٹائن. انہوں نے پیلسٹائن کو دفنا دیا ہے. ان کے لیے نزدیک پیلسٹائن کوئی وقت نہیں رکھتا. ہمارے نزدیک پیلسٹائن بھی وہی ہے اور سعودی عربیہ اور کشمیر بھی وہی ہے. تو وی ول ناٹ گیو اپ کشمیر فار دا سیک آف سعودی عربیہ. دیٹ مسٹ بی ویری کلیئر. اچھا، ناؤ ان کے جانے کا کیا تھا؟ یہاں بڑی ڈپلومیسی چلی. آپ کے علم میں ہوگا امبیسڈر صاحب جو تھے سعودی کے، وہ ہر جگہ ملتے پھرے، سوائے فارن آفس کے وہ ہر جگہ جا کے ملے. جو جن لوگوں سے ان سے بھی ملا ان سے وہاں پر ہمارے امبیسڈر صاحب ملتے رہے. یہ تب بات طے ہوئی. ابھی ملاقات کی لیول ڈاؤن گریڈ کر دیا. وہ ان کے ڈپٹی ڈیفینس منسٹر سے ملے جا کے، کہ MBS سے نہیں ملے. وہ صحیح جو یہاں سے ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں صرف جا کے کٹسی طور پہ ان کو سلام کر لیا، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے وہ KBS کے ساتھ ہو رہی ہے. خالد بن سلمان جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا، اب آپ جو ویڈیوز آ رہی ہیں دیکھیے اس میں محمد بن سلمان کے ساتھ جو بیٹھک ہے وہ ایک رسمی تھی. جا کے ان کو سلام کر دیا. بٹ جو ڈسکشن سارا چل رہا ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. ابھی بھی وہی چل رہا ہے. تو جو ڈفرینس پیدا ہوا تھا اس سے جو کانٹیکٹ تھا اس کی لیول نیچے کر دی انہوں نے. نیچے لیول بات ہوئی. تو یہ ڈیفینس ریلیونٹ میٹنگ ہوئی ہے. ڈیفینس ریلیونٹ بھی ہے، وہ بھی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا ڈپٹی ہیں وہ فائٹر پائلٹ بھی رہ چکے ہیں جو انہوں نے فلائنگ وغیرہ کی. ہی فوجی ہے پکا، تو وہ بات الگ ہے. تو یہ ڈسکشن جو ہے مین ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کام ہو رہا ہے. بٹ یہ جو پیدا ہوئی صورتحال اس کو سمجھانا بھی ہے فوج کی طرف سے کہ دیکھو. شیخ رشید کے بیان تو بالکل برعکس ہیں ان باتوں کے. کیا بالکل ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے سارا ملک جنرل باجوہ اکیلے چلا رہے ہیں اور وہ اچانک ضرورت پڑ گئی جانا پڑ گیا ہے. وہ وزیر ریلوے کیبنٹ میں موجود ہیں. یہ میں ایز اے تجزیہ نگار آئی ٹاک اباؤٹ فیکٹس اینڈ فگر اور اس کا تجزیہ کرتا ہوں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہیں جن کا کوئی سر و پیر نہیں تو اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہی بیکار ہے. کیونکہ وہ جو بھی کہہ دیں ان کی مرضی، اس میں کوئی ان سے کوئی پوچھ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپوزیشن کو جلانے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں گے اس قسم کے بیان مختلف وزراء مختلف ٹائم پہ کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. تو میں اس میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تو ہوگا ان کی نظر میں، لیکن میری نظر میں کوئی اس سے واقعی حکومت جو ہے وہ PM کے پاس ہے. PM میکس دس ڈیسیژن. ہینس مائی کرٹیسزم از آف دا PM.
not of anybody else. اگر پی ایم صاحب یہ کر رہے ہیں تو why did he do this؟ اگر ایسی ان کو اس کو ہوتا تو فورن آفس کا آدمی جانا چاہیے تھا اس کو ڈیل کرنے کے لیے. بٹ he decided کہ نہیں, ابھی جو جس حالات جو پیدا ہو گئے, جو تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, اس کے نزدیک جو کانٹیکٹ ہے وہ اس لیول پہ اگر جا کے فیل ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ابھی آپ کے پاس دوسرا راستہ موجود ہے, فورن آفس جائے گا, پرائم منسٹر جائیں گے, ملیں گے, آگے بڑھنے کی چانس ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ امیڈیٹلی پہلی لیول پہ جا کے اوپر مل لیں اور وہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو دین اٹ از اینڈ, پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے. یہ ڈپلومیٹک منور ایک طرح کا اس طرح کیا ہے کہ ہم چھوٹے سے چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ گتھیاں سجاتے ہیں. اس میں کیا رائے, شاہ محمود کو مزید جو ہے فورن منسٹر رہنا چاہیے یا ہٹ جانا چاہیے یا ہٹا دینا چاہیے؟ اس کی بنیاد پہ بالکل نہیں ہٹنا چاہیے. یہ تو بالکل طے بات ہے. کوئی اور وجہ ہے وہ الگ بات ہے. اس بنیاد پہ ہٹانے کا تو کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. کشمیر ایشو پہ نہیں, یہ جو ابھی جو انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عربیہ کا وہ آ رہا ہے کہ سعودی نہیں, میں تو شیریں مزاری کی بیس بنا رہا ہوں. نہیں, شیریں مزاری کے بیس پہ ان کو جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اس حد میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا کہ وہ پرفارمنس اتنی میری نزدیک بھی سیٹسفیکٹری نہیں تھی. اس دوران بہت کچھ کرنا چاہیے. اس بیس سے اگر ان کو کوئی بہتر ملے تو ہی کین آلویز ریپلیس اٹ, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس جو آپ جو دیکھیں گے اپنی ٹیم میں جو بہتر جو کھیلتا ہے آپ اس کو کھلائیں گے نا. تو وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کیپٹن کی نہیں یہ اس کی جگہ ہم اس کو کھلا سکتے ہیں تو کھلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. بٹ اس کے جواز بنا کے ہٹانا کوئی وہ بات بنتی نہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا عمران خان جس فیلڈ پہ ان کو کھلا رہے ہیں یعنی شاہ محمود کو, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جب ایشوز گرم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسا سمبل بنا دیتے ہیں شاہ محمود قریشی کو اور پرویز خٹک کو اسپیشلی کہ ان سے جو بات کرنی ہے ڈائلاگ, مطلب کھلا وہ دوسری فیلڈ پہ رہیں اور عہدے ان کو جو ہیں وہ دوسرے ملے ہوئے. دیکھیے وہ ہو سکتا ہے یہ سیاست کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک اینگل ہوتا ہے, اس میں یہ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کو میری اپنے ذاتی طور پہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ایک جیسے یہ ہیں, دوسرے صاحب جو سب سے زیادہ ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں, ایڈوائزر جو ہیں, حفیظ شیخ کی بات کر رہے ہیں, جو ایڈوائزر, he is the man responsible for creating this mess. اچھا, جتنا لون آیا یہ پیپلز پارٹی میں یہ تھے فائنانس منسٹر, انہی کے دوران سب لون آئے, آئی ایم ایف کی جو تمام جو چیزیں شریک ہوئی وہ انہوں نے کی. اس کے بعد ایز آپ کی سنسیئرٹی دیکھیے, میری نظر میں ایک چیز آتی ہے کہ ہی از ناٹ سنسیئر. بیکاز اگر سنسیئر ہوتے تو جو پیسے آئے پاکستان کے لیے آئے, پاکستان پہ لون پڑا, تو ان کا استعمال ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے اور آپ وہ لون ریٹرن کرنے کے قابل ہوتے ہیں. استعمال کا حق تو فائنانس منسٹر کے پاس نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ آپ ریزائن کرتے تھے, آپ ریزائن کرو اگر آپ کی مرضی کام میں چل رہے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو بڑے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, وائی ور یو سٹنگ دیر, یو شوڈ ہیو ریزائنڈ. اگر آپ کی مرضی سے وہ کام نہیں چل رہا تھا, آپ کا پروفیشنل جو ریپوٹیشن اس کے تحت آپ اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اگر نہیں کیا اس کا مطلب یو آر پارٹی ٹو اٹ. اف یو آر پارٹی ٹو اٹ دیٹ مینس یو آر ناٹ سنسیئر. صحیح, یہ سنسیئر ہی نہیں ہے. ابھی آج بیٹھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لون واپس کر دیا, اتنے یہ کر دیا, وہ آپ نے یہ لون کریٹ کیا, اب آپ جو اس کے ساتھ مل کے آپ وہ چیز کر رہے ہیں. ابھی ان کا ایک اور ایسا واقعہ جو میں پسند نہیں جانتا, جس کی بنا پر ایک گریڈ 22 کا افسر کو جو فائنانس سیکرٹری تھا اس نے ریزائن کیا. صحیح, بعد میں عمران صاحب بھی بڑی کوشش کرتے رہے کہ وہ واپس آ جاؤ, وہ نہیں آیا. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ ٹیم سے نکالیں تاکہ آپ کی جو ایڈوائس ہے اور آپ کی جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے. ایڈمنسٹریشن کا اور لیڈرشپ کا بیسٹ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے, یو شوڈ ہیو اے ویری اسٹرانگ فیڈ بیک سسٹم. اگر فیڈ بیک سسٹم آپ کا اسٹرانگ نہیں ہے, یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. صحیح. اب مجھے لاسٹ اختتام پہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی FATF میں ہم پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لے کر آ رہے ہیں گرے سے, اور بڑی اچھی خوشخبریاں سنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کرے ایسا ہو. تو اب ایک طرف اگر کیبنٹ کی ایک منسٹری کہتی ہے کہ جی بیانیہ اس انداز سے پیش نہیں ہو رہا, ایک طرف شاہ محمود یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مطلب اتنی ایفرٹ پاکستان کر چکا ہے کہ وہ FATF میں سے نکل رہا ہے اس گرے لسٹ سے بھی. تو حقیقت کیا ہے؟ یہ آپس کی چپکلش ہے کیبنٹ ممبرس کی. دیکھیے پہلی نظر FATF کیا چیز ہے, میری نظر میں اٹس اے ہوکس کریٹڈ بائی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس اور IMF, جس کے تحت لوگوں مختلف ملکوں کی آپ عام ٹیسٹنگ کر سکیں. ٹھیک ہے نا, صحیح. لیکن اگر ہم سے زیادہ پروف ٹیررزم کا تو انڈیا کا ہے, جو ہم نے پکڑ کے بیٹھا ہوئے ہیں.
صحیح ہے. उसको आपने FATF में क्यों नहीं डाला हुआ? इतने सॉलिड प्रूफ्स आपने इंडिया के उनके सामने पेश किए, सारा कुछ करने के बाद इंडिया इज नॉट इन ग्रे लिस्ट, हम ग्रे लिस्ट में क्यों है? That so far as that FATF की औकात इज कंसर्न मेरी नज़र में जीरो. इट इज़ देयर नॉट meant for real इसका मकसद जो है वो नहीं है, इसका मकसद सिर्फ आर्म टेस्टिंग है. अच्छा, वो बात होगी. दूसरी ये है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, अगर अमेरिका नहीं चाहेगा वो आपको FATF से ग्रे लिस्ट पे ही चल देने देगा, मैक्सिमम आपके साथ रियायत नहीं करेगा. अच्छा. आपकी जो कोशिशें हैं उनका कोई डायरेक्टली उस चीज़ से अमल दखल नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. आपने जो कुछ भी उनकी डिस्कशन के दौरान चीज़ें करनी थी, कायदे कानून बनाने थे, वो आपने बना लिए. मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला यहाँ से हो रहा था, इंडिया से भी होता, हर जगह अमेरिका से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी. तो वो अगर आप देखें तो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, उनके अपने इस तरह की चीज़ें चल रही हैं. लेकिन FATF वहाँ नहीं बोलेगा, ना इंडिया में बोलेगा, ना कहीं हमको न पकड़ा हो, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर पावर, दे डू नॉट वांट अस टू बी स्टेबलाइज. तो ये उस तक वो कह रहे. बट देन वट एवर वी हैव डन, आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल. और FATF को अगर सिंसियरली वो देखा जाए, पाकिस्तान को दे शुड रिमूव कर दिया. इसमें किसी को क्रेडिट नहीं जाता कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई तीर मार दिया. अच्छा. आपने जो लेजिस्लेशन की है, इमरान खान की लीडरशिप में जो बिल कराए थे, जो उन्होंने बात की थी कि हम ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जिससे ये टेररिज्म को सपोर्ट मिलती है, हम वो बंद करेंगे. तो आपने देखा कि पिछले तो हम उसमें सब शामिल हो गए, इवन ऑपोजिशन ने भी रूल्स पास किए सब. तो वी हैव क्रिएटेड ऑल दोज थिंग्स जो कि उनकी लिस्ट में शामिल था, एंड वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन देन इंडिया इन ऑन ग्राउंड. अगर इंडिया कैन नॉट बी इन ग्रे लिस्ट, व्हाई शुड वी बी ग्रे लिस्ट? तो अगर उन्होंने सही मानों में हमें मौका दिया और हमारी जो कोशिशें उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वी शुड बी आउट ऑफ ग्रे लिस्ट. कोई मसला होना नहीं चाहिए. ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन अदीब सिद्दीकी साहब, आपने आज एजेंडा पाकिस्तान में प्राइम कैनेडा टीवी को वक्त दिया. तो नाजरीन, आज एजेंडा पाकिस्तान में हमने बेसिकली फ़ॉरेन इशू और जो फ़ॉरेन ऑफिस के मामलात हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल और लोगों के उस पे जो अपने अपने अबहाम हैं और कैबिनेट के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, वो सब हमने आज डिस्कस किए. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान उन डिफरेंट चैलेंजेस से भी निकल जाएगा जो दुश्मनाने पाकिस्तान ने क्रिएट किए थे, और फ़ॉरेन ऑफिस जो है मज़ीद अपनी सिमत को, अपनी डायरेक्शन को और बेहतर बनाएगा. मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.